السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے مقلدین کی جانب سے۔ پوسٹ کا عنوان ہے غیر مقلدین اپنی مکمل نماز قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ تو الحمدللہ اہل الحدیث نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر جو بھی معاملات عبادات ہوں، وہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو سر انجام بھی دیتے ہیں۔ تو مکمل نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ علیحدہ سے میں آپ کو جواب بھیج رہا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ یہ پوسٹ بعنوان غیر مقلدین اپنی نماز مکمل قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ اب اس پوسٹ کے اندر انہوں نے لکھا غیر مقلدین دن رات شور کرتے ہیں کہ ہماری نماز قرآن و سنت کے مطابق ہے، جبکہ حنفیوں، دیوبندیوں، بریلویوں کی نماز خلاف سنت ہے۔ تو محترم میرے پیارے بھائی، الحمدللہ اہل الحدیث کی نماز ہو یا روزہ ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اور جیسا کہ الحمدللہ اس پر میں بھی بیان کر چکا ہوں، مکمل نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور دیگر علماء اہل الحدیث بھی، اور اسی طرح مختلف اہل الحدیث علماء نے جو ہے وہ نماز کو قرآن و سنت سے ثابت کیا، قرآن و سنت کے مطابق جس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس میں پھر نماز نبوی، مکتبہ، دارالسلام، جو کہ ترتیب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کی، اور تصحیح و تنقیح ہے حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ اور عبد الصمد رفیقی حافظہ اللہ تعالی کی۔ تو الحمدللہ اہل الحدیث کی نماز تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب اس پوسٹ کے اندر جو کہا گیا وہ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندیوں، بریلویوں کی نماز خلاف سنت ہے۔ ہم تو خلاف سنت کہتے ہی کہتے ہیں، یہ دیوبندی بریلوی اپنے منہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری نماز خلاف سنت ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو بازار میں اہل الحدیث کی طرف سے پرنٹ شدہ نہیں، بلکہ ان دیوبندیوں کے مکتبوں اور ان کے علماء کی طرف سے پرنٹڈ شدہ کتاب ملے گی، اور کتاب کا نام ہوگا نماز حنفی۔ تو یہ حنفی یا حنیفہ یا ابو حنیفہ، یہ ہمارے پیغمبر کا نام تو ہے نہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں دکھا دیں کہ کہیں نماز حنفی نام کی بھی کسی نماز کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو جب ان مقلدوں نے خود نماز کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کا نام نماز حنفی لکھا اور یہ بھی کہا کہ ہم نماز حنفی پڑھتے ہیں، تو جب قرآن اور حدیث میں نماز حنفی نام کی کوئی نماز نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی نماز خلاف سنت ہے۔ اور باقی جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، چوروں میں سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ اور نماز کی چوری کیا ہے؟ رکوع اور سجدے کا پورا نہ کرنا، اطمینان و اعتدال نہ کرنا، نہ رکوع میں نہ رکوع سجدے میں اٹھ کر، اور یہی سارا کچھ دیوبندیہ اور بریلویہ کرتے ہیں۔ اور اپنے اس جواب کے ساتھ میں آپ کو چند فوٹو بھی بھیج دیتا ہوں کہ کیسے نماز کے اندر چوری کی جا رہی ہے، نہ نماز کے رکوع سجدے کا اہتمام، نہ ہی نماز کے اندر جو ہے وہ صف بندی کا اہتمام۔ تو یہ مختلف چیزوں کو جو یہ دیوبندی بریلوی کر لیتے ہیں، یہ نماز چوری بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بھی منع کیا گیا، یعنی جلدی جلدی سجدے کرنا۔ اور ایک ضعیف حدیث کے مطابق جب کوئی بندہ نماز چوری کر کے پڑھتا ہے، نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، نماز خراب کر ڈالتا ہے، نماز بد دعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع یعنی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا۔ تو خود ان دیوبندی بریلویوں کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ تو خود انہوں نے لکھ بھی دیا کہ نماز حنفی جو آج بھی پرنٹڈ ہو رہی ہیں اور آج بھی مارکیٹوں کے اندر موجود ہیں، تو جب یہ خود نماز حنفی لکھتے پڑھتے ہیں
تو نماز تو ان کی سنت کے مطابق نہیں۔ اب انہوں نے اس چیز سے جھنجلا کر یہ چند سوالات کیے 11 کی تعداد میں، جو کہ بے سروپا سوالات ہیں، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال وہ کیا جاتا ہے جس پر دو فریقوں کے بیچ میں اختلاف ہو۔ سوال وہ ہوتا ہے دو فریقوں کے بیچ میں اختلاف ہو۔ یہ 11 کے 11 سوالات دیوبندیہ اور بریلویہ اور اسی طرح جو ہے وہ اہل الحدیث کا ان چیزوں پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ وہ متفقن علیہ چیزیں ہیں جو الحمدللہ ان پر تمام کا اتفاق موجود ہے۔ اور وہ سوال بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اب ہر سوال کا جواب تقریباً ایک ہی ہے، اور تقریباً سوال جو ہیں وہ بے تکے ہیں، فضول میں کیے گئے سوال۔ ان سوالوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان سوالوں کا کوئی وزن نہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہے۔ اب یہ تمام سوالوں کے ساتھ مطالبہ ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ مقتدی کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا ثابت ہی نہیں ہے، وہ چاہے تکبیر تحریمہ وقت ہو، رکوع جاتے وقت ہو، دوسری رکعت سے اٹھتے وقت ہو، یا سجدوں کو جاتے اور سجدوں کو اٹھتے وقت ہو۔ مقتدیوں کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا ثابت ہی نہیں۔ اور اس پر پھر صحابہ کا عمل بھی یہی ہے کہ پیغمبر کا تو اللہ اکبر نماز میں اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ثابت ہے، جیسے صحیح بخاری، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہی اور اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، صحیح بخاری کتاب الاذان۔ اور اسی طرح دیگر بہت ساری روایات صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر موجود ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا افتتاح کرتے، شروع کرتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر، اور دونوں ہاتھ کندھوں برابر اٹھا لیتے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا یعنی امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا ثابت ہوا۔ اور اسی طرح مقتدیوں کو بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی پیروی کرو۔ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی پیروی کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تو امام نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، مقتدیوں کو بھی اللہ اکبر کہنے کا حکم، لیکن پیچھے ایک مقتدی یا 40 مقتدی، ان کا امام کے پیچھے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز ثابت نہیں مقتدیوں کے لیے کہ وہ بھی بلند آواز سے تکبیر کہیں، ہاں امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا ثابت ہے، کیونکہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے۔ تو اللہ اکبر کیسے کہتے؟ ابن عمر کے کانوں نے سنا تو ابن عمر نے یہ بات کہی۔ اور اسی طرح مقتدیوں کا بلند آواز سے اللہ اکبر ایک تو کہنا ثابت نہیں، دوسرا یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو سوال وہ اٹھایا جاتا ہے جس پر کوئی اختلاف ہو، جس پر کوئی دو علیحدہ علیحدہ رائے ہوں۔ جب ایک چیز ہے ہی متفق علیہ، اس پہ سوال اٹھانا جہالت اور حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح تکبیر کے بعد مقتدیوں کا تکبیر کے بعد سبحانک اللہم مکمل امام اور مقتدی آہستہ پڑھتے ہیں۔ اس پر ان حضرت صاحب کو دلیل چاہیے۔ اگر اس بھائی صاحب نے حدیث پڑھی ہوتی، اہل الحدیث پر یہ اعتراض نہ ہوتا۔ ایک یا تو حدیث پڑھتے نہیں ہیں، یا یہ کہ پھر پڑھتے ہیں تو تقلید کی اینک ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آنے دیتی۔ دوسرا اعتراض، تکبیر کے بعد سبحانک اللہم مکمل امام اور مقتدی آہستہ پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر اولا اور قرات کے بیچ میں چپ رہتے،
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں خاموش 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 رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، میں یہ پڑھتا ہوں مکمل دعا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں تقریباً بخاری مقلدوں کا بخار ختم کر دیتی ہے، بشرطے کہ بخاری کو پڑھ لیں عمل کی نیت سے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام امام تھے اور آہستہ آواز میں تکبیر اولا اور قرات کے بیچ میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہوا کہ جناب تیسرا سوال، سورہ فاتحہ امام بلند آواز سے مقتدی آہستہ آواز تھے، امام کا تو بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے، وہ یہ کہ جہری نمازوں میں امام سورۃ الفاتحہ بلند آواز سے پڑھے گا۔ اور انس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہما قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ بخاری کتاب الاذان، یہ تمام حوالہ جات بخاری کتاب الاذان کے ہی ہیں۔ تو امام کا یہاں بلند آواز سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہوا۔ مقتدی کیا کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی، من صلی صلاۃً وغیرہ، مسلم باب ہے باب قرات الفاتحہ فی کل رکعت، اور اس کے اندر ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو کہا اقرأ بہا فی نفسی کا، مقتدی فاتحہ دل میں پڑھے گا یعنی آہستہ پڑھے گا۔ تو اس لیے امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے فاتحہ پڑھے گا۔ اچھا جی، چوتھا سوال رکوع والی تکبیر اللہ اکبر، اس کا سوال جواب پہلے اللہ اکبر میں ہو گیا۔ سبحان ربی العظیم امام اور مقتدی آہستہ پڑھیں گے۔ تو پیارے بھائی، امام اور مقتدیوں کا بلند آواز سے سبحان ربی العظیم پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رکوع کے اندر جو ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ نماز میں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سجدے کے اندر جو ہے وہ سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح جو ہے وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھنا، صحیح مسلم۔ اور رکوع سجدے کی تسبیحات بلند آواز سے پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، صحیح بخاری۔ تو یہاں سے امام کا سمی اللہ لمن حمیدہ بلند آواز سے کہنا ثابت ہوا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام جب رکوع سے اٹھتے تو یہ دعا کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، صحیح مسلم۔ تو یہ امام کا بلند آواز سے کہنا ثابت ہوا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف دعائیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، آگے لمبی دعا ہے، صحیح مسلم۔ اور یاد رکھیے یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں تقریباً نماز کے مکمل طریقے کے اندر میں بتا چکا ہوں، اور اگر یہ بدنصیب مقلدین بخاری مسلم عمل کی نیت سے پڑھ لیتے،
اللہ کی قسم ان کو یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آتی، لیکن چونکہ عمل کی نیت سے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر اس لیے حدیث پڑھ لینے کے بعد بھی وہ حدیث مقلدوں کے سر سے اتنی اوپر ہو کر گزر جاتی ہے، حدیث پڑھنے کے بعد بھی، سنیے، حدیث پڑھنے کے بعد بھی حدیث مقلد کے سر سے یوں اوپر ہو کر گزر جاتی ہے جیسے وانا وزیرستان میں ڈراؤن اوپر سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ اور اسی طرح جناب یہ 7ویں نمبر پر پھر اللہ اکبر کا سوال، یہ پہلے اللہ اکبر میں ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ کا جواب بھی ہو گیا، اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر، یہ پہلے اللہ اکبر میں ہو گیا۔ التحیات امام اور مقتدی آہستہ پڑھیں تو اس کا بلند آواز سے پڑھنا ثابت آپ کر دیں، عمل ہم کر لیں گے، تو یہ بھی بلند آواز سے ثابت نہیں ہے۔ اور آخری سوال ہے 11 نمبر کا کہ آخری سلام امام بلند آواز سے، مقتدی آہستہ آواز سے۔ پہلے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نماز کے اندر کوئی دو سلام بھی ہیں کہ یہاں آخری سلام کا انہوں نے تکا مار دیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنن ابی داود۔ تو یہ تھے مقلدین کے اعتراضات کے جوابات۔ کاش کے مقلد حدیث کو عمل کی نیت سے پڑھ لے، انشاءاللہ یہ سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے یہ سنیے، اہل الحدیث کو لاجواب کرنے کی ناکام کوشش اور قرآن اور حدیث کے اندر نقائص بیان کرنے کی کوشش کہ اللہ کا قرآن کافی شافی نہیں، نبی کی شریعت کافی اور شافی نہیں، تو قرآن اور حدیث کو ناقص ثابت کرنا، یہ کوشش کرنا، اور اہل الحدیث کو لاجواب کرنے کی کوشش، یہ ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو اس معاملے پر شاید کہیں ان سے اہل الحدیث لاجواب ہو جائے، لیکن یاد رکھیے اپنی قبر بھی برباد کرنے والے، اپنی آخرت بھی برباد کرنے والے یہ مقلدین۔ الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے قرآن اور حدیث کی اتباع، اللہ کی اطاعت، اس کے پیغمبر کی اطاعت، اور ساتھ میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمرانوں اور علماء اور ائمہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، مگر وہ مشروط ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں اس پر چونکہ چنانچہ یعنی البتہ نہیں ہوگا، جو کرے گا وہ بے ایمان ہوگا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔